اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی وہیں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے لے کر جوانی تک بالکل بے داغ زندگی، خوشحال اخلاقی سچائی اور ایمانداری داری سے متاثر ہو کر مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے پکارنے لگے۔ قائرین اکرام، کیا 40 سال بعد یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا برگزیدہ شخص جس نے 40 سال تک انسانوں پر جھوٹ نہ بولا ہو، 40 سال بعد عمر کے بہترین نیک اخلاق اور شعوری عرصہ میں اللہ پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ در جھوٹ باندھنے کے کتاب خود لکھے اور کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات اتنی ناممکن ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزرنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ تھی جب علامہ اقبال فلسفہ میں پی ایچ ڈی کر آئے اور اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر تعین ہوئے، اور ان سے ان کے شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ علامہ صاحب، آپ عقلی طور پر یہ ثابت کریں کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہی جواب دیا کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کا اس لیے پتہ چلا ہے کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں علامہ اقبال کا اشارہ اسی طرح تھا کہ اس دنیا کا سچا ترین انسان، جس کے متعلق اس کے دوست اور دشمن سب متفق ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ برگزیدہ ہستی ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بتلائے؟ بنی نوع انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا، پھر ایسے معمولی سی برائی سمجھتا ہے۔ اگر برائیوں اور گناہوں کو مرتکب افراد ان برائیوں کو بہت بری برائیاں خیال کرے تو پھر ان کے قریب ہرگز نہ جانا۔ قائرین اکرام، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ خود جھوٹ بولتے ہوتے، پھر جھوٹ کے متعلق قرآن مجید اور حدیث میں اتنی سخت وعیدیں نہ ہوتی۔ جھوٹ کے متعلق قرآن و حدیث کی چند ایک وعیدیں ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک وہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور ہلاکت ہے۔ سفیان بن اسدی حضری سے روایت ہے، فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی کو اپنے ایک بات سنائے، وہ تجھے اس بات میں سچا سمجھے اور تو اس میں جھوٹا ہو۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو شکست ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جنگ بندی کے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ انہیں اپنے اپنے مسلمان رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، اور یہ مسلمان اپنے رشتہ دار قیدیوں کو قتل کر دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں کے ہاں اصل محبت، تعلق اور رشتہ داری کی بنیاد اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دوریاں ہوئیں،
بعض نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور کچھ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی حمایت کی، لیکن اکثریت نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کی حمایت کی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے متعلق فیصلہ فرمایا، یعنی ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ان جنگی قیدیوں میں سے بہت سے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت خوشی ہوئی اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بہت خوش تھے۔ قائرین کرام، اب ذرا اس بات پر غور فرمائیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے خیال کے مطابق قرآن مجید خود لکھا ہوتا اور اس میں مذکورہ بلا جنگی قیدیوں کی رہائی کا واقعہ بیان کرنا ضروری ہوتا تو پھر اس واقعہ کی بہت تعریف کی گئی ہوتی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ کمزور اور نومولود اسلامی ریاست کو بہت سامان بھی مل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا سمیت بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، جو کہ سب سے زیادہ حکیم اور علیم اور خبیر ہے، اس ہستی کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے سخت لہجے میں عتاب فرمایا۔ ترجمہ: پیغمبر کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں کافروں کو خوب قتل نہ کریں۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو آخرت کا ثواب دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو تم نے جو مال قیدیوں سے لیا تھا، اس قصور میں تم پر بڑا عذاب اترتا۔